پاکستان میں کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہاری انکم کیا ہے. کرپشن آپ نے پکڑنی ہے بہت آسان ہے. آپ ایسٹس کے پیچھے مت جائیں, آپ انکم کے پیچھے جائیں. کہ کاشف بھائی صاحب کے یہ اخراجات ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہیں, بڑے بڑے گھر رکھیں, لاکھوں کا بجلی کا بل ہے, لاکھوں کے اور خرچے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, عمرہ پہ بھی جاتے ہیں اور ٹیکس دیتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ یہ اس کے علاوہ کرپشن پکڑنے کا یہ طریقہ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کرتے کیوں نہیں؟ اسی کے سب اندر ہو جائیں گے, میرے سمیت اور آپ سمیت. میں نہیں جاؤں گا. ہو سکتا دونوں بیٹھے ہو. میں مثال دے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مذاق میں آپ کو ایک بات کہوں. مجھے انہوں نے ایف بی آر نے بلایا کسی ایک میرا یہ بتا دیں جی آ کے ایک ٹرانزیکشن تھی کسی چیز کی. اب ظاہر ہے میں خود ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کسی کو کہتا ہوں یار میری یہ چیزیں آپ سبمٹ کر دیں. جب ہم وہاں گئے تو میں نے ان کو کہا, میں کہا جی میرا ٹیکس ریٹرن دیکھیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایسے شخص کی ٹیکس ریٹرن ہے جو ٹیکس چھپانا چاہتا ہے, چیزیں چھپا رہا ہے, یا اس کی شخص کی ہے کہ جو سب دکھانا چاہتا ہے؟ میں نے جو گھر بھی خریدا میں نے ڈی سی ریٹ پہ نہیں لیا. ایکچوئل جو اس وقت کا ٹیکس بنتا تھا, جو آپ کا سارا بہت مہنگا بڑا ٹیکس تھا, وہ سارے کہتے تو پاگل ہے. میں نے اس ٹیکس پہ وہ گھر خریدا. پرابلم یہ ہے, میں آپ سے اگری کرتا ہوں اس بات پہ کہ اگر اس چیز کو ٹھیک کیا جائے, مجھے لگتا ہے اللہ کرے میں نے یا شاید اندر جاؤں بچ جاؤں, اس لیے کہ میری ٹیکس ریٹرن دیکھ کر ہی لوگ سمجھیں گے کہ یار یہ ہی ہیز سیڈ ایوری تھنگ ان دیٹ ٹیکس ریٹرن. بٹ پرابلم یہ ہے کہ کرتے کیوں نہیں؟ اگر آپ نے کرپشن پکڑنی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. سر کیوں نہیں؟ اور جب میں اور آپ ٹیکس نہیں دیتے تو غریب آدمی ٹیکس بھرتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں. اس سے بڑی ناانصافی, ٹیکس نہ دینے سے بڑی ناانصافی نہیں ہے زندگی میں. یہاں اگر پکڑ نہیں ہے تو کوئی اور پکڑ ضرور. کل سے میں سن رہا ہوں آپ کے وزیر اعظم صاحب اتنے خطبے جاری کرتے ہیں روز کے. ڈز ہی ناٹ نو کہ اس ملک میں ٹیکس پیئر کتنا ہے, اس میں سے ٹیکس چور کتنا ہے, میں کتنے لوگ ہیں جو کہ میں ایک واقعہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں, کسی کو 2.5 کروڑ یا 3 کروڑ کا ٹیکس کا وہ بھیجا گیا ٹیکس والوں کی طرف سے. میں حالہ 2 لاکھ روپے دیے ہوں گے کسی بندے کو, نوٹس بھیجا گیا 2 لاکھ روپے دیے ہوں گے اور 5-6 لاکھ روپے پہ ٹیکس. آپ جو مرضی بھر کے بھیج دیں نا. آپ اگر کسی کو 3 کروڑ کا بھیجتے ہیں تو انکم بھی تو اس کی ہونی چاہیے نا. یہ چیزیں, یہ جو آپ جب نوٹس غلط بھیجتے ہیں وہی سے ساری خرابی. میں نے اس سے پیسے دے کے ٹھیک کر لیا نا سر. جی لینڈ کروزر چلاتے ہیں لوگ اور ٹیکس دیکھے کتنا ہوگا, 20,000 ٹیکس نہیں ہوگا. کوئی افسروں سے پوچھے کہ یار آپ نے 2.5 کروڑ کا نوٹس کیسے بھیجا تھا, یہ کسی نے پوچھا ہے؟ یہ تو ایک بڑی خرابی ہے نا. دیکھیں ہم اب کیا کہہ رہے ہیں, جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کو اور اسے پیسے پکڑ رہے ہیں. اب آپ نے سپر ٹیکس بھی لگا دیا, آپ نے اس پہ آپ نے سلیبس کو بڑھا دیا. بھائی جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کے پیچھے جائیں. کیوں نہیں جاتے سر؟ مسئلہ یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ناکامی ہے یا یہ ہماری سیاست ہے کہ ہم نہیں جانا چاہتے؟ ہماری ناکامی ہے, یہ ہماری غفلت ہے, یہ ہماری کوتاہی ہے. اور یہ پالیسی آپ کی نہیں, پالیسی یہ نہیں ہو سکتی سر. پالیسی کیسے؟ اگر آپ کو پتا ہے, ہم شاید صاحب میں آپ کے پروگرام پرانے نکال کے دکھاؤں, یہی گفتگو میرا خیال ہے ہم 2009, 10, 11 میں بھی بالکل کر رہے ہیں. اگر میں نے کل پروگرام میں بتایا کہ کشکول نہیں توڑ دیں گے, یہ قرض اتارو ملک سنوارو, 90s میں ہم کرتے تھے, آج بھی ہم قرض لے کر یہ ملک چلا رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ یہ ٹیکس اکٹھا کریں گے تو ملک چلے گا. نہیں کرنا چاہتے پھر اس کا مطلب سارے رلے ہوئے نا کہ ہم کھڑے نہ جائیں. یا نہیں کرنا چاہتے, یہ سوال اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ آپ کو کرنا پڑے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. شاید صاحب کبھی آپ نے نواز شریف کو یہ کہا کہ یہ کرنا چاہیے؟ اگر آپ پکڑیں گے, اگر آپ پکڑنے پہ آئیں گے, اور جو کہ مشکل نہیں ہے, تو یہ ایوان بھی خالی ہو جائیں گے, یہ عدالتیں بھی خالی ہو جائیں گی, اور بہت سی اور جگہیں بھی خالی ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ڈرائی جاؤ تو سر, میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو سر اتنا ڈراؤ نہیں. یہ ٹی وی اینکر بھی شاید کوئی کہیں نہ ملے. سر ہم پریس کانفرنس کر کے واپس آ جائیں گے, آپ فکر نہ کریں. مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ بات شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب کو کبھی آپ نے کہی کہ سر ہمیں یہ کرنا ہے؟ وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سر. یہ کیا بات ہے, کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہر فورم پہ ڈسکشن ہوتی ہے, میں بھی سن رہا ہوں بہت عرصے سے, لیکن یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. یہ آپ کی بات درست ہے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. اور یہ ذمہ داری سب سے بڑی ان لوگوں کی ہے جو ان ایوانوں میں بیٹھتے ہیں, جو دوسروں پر ٹیکس لگاتے ہیں. ہمیں جو پارلیمان میں ہیں, ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر ٹیکس لگائیں اور خود ٹیکس ادا نہ کریں. پہلے گھر سے شروع کریں, اس کے بعد آپ معاملے کی صفائی کر سکتے ہیں. آپ اگر اسمبلی آتے ہیں, 5-10 کروڑ کی گاڑی میں آتے ہیں, چلیں گاڑی آپ نے خرید لی, پیٹرول آپ نے دینا ہے, آپ کے پیچھے 6 گارڈ ہیں, مسلح ہیں, وہ تنخواہیں کہاں سے آتی ہیں, اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ یہ سوال جب تک نہیں پوچھے جائیں گے,
ان کا جواب نہیں مانگا جائے گا تو معاملہ آگے نہیں چلے گا. سو اسمبلی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس چور بیٹھے. میں آپ ٹیکس دیکھ لیں, ایک پاکستان میں ایک کیٹیگری عوام کی ہے, لوگوں کی ہے, جن کے ٹیکس ریکارڈ پبلک ہیں لیگلی, وہ پارلیمان کے ممبر ہیں. ہاں لیکن وہ آپ منگا کے دیکھ لیں. کتنے ریلائبل ہیں, کتنے کریڈیبل ہیں, کتنے ٹھیک جمع کرائے گئے ہیں, یہ علیحدہ سوال ہے. نہیں, آپ منگا کے دیکھ لیں نا. اور دیکھیں میں نے سر. جی, تو پھر آپ باہر کھڑے ہو جائیں نا اسمبلی کے, جب وہ ایم این اے آئے تو بولے یار ٹیکس تو تم نے 1 لاکھ دیا ہے, یہ تمہارے ساتھ 6 گارڈ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, یہ 4 گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوئے کہاں سے آئی ہیں, یہ اخراجات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں, یہ سوال ہے. آپ وزیر اعظم تھے, آپ نے کیوں نہیں کیا یہ؟ کس چیز کا؟ یہی سوال سر. ہم نے اس پہ ایک کام شروع کیا تھا, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں. اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ تھا کہ آپ ٹیکس کے ریٹ گرا دیں. ہم نے 3 سلیبز بنا دی. ہم نے 1 لاکھ مہینے کی انکم پہ ختم کر دیا ٹیکس, پھر 5% تھا, پھر 10% تھا, اور میکسیمم 15% تھا. وہ ساروں نے کہا آپ نے وہ پولیٹیکل موو کی تھی, کوئی پولیٹیکل ووٹ لینے کے لیے کوئی پولیٹیکل موو نہیں تھی, بڑی کیلکولیٹڈ موو تھی. ہر ایک نے مخالفت کی, ایف بی آر سمیت. ہم نے ان کو پروو کر کے بتایا کہ کتنا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, انکم میں آپ کی ایک پہلے سال میں کمی آئے گی, حالانکہ مجھے پورا یقین تھا کہ آپ امپلیمنٹ کریں گے. ساتھ ساتھ آپ نے نادرا کو استعمال کرنا ہے. ہر پاکستانی جو شناختی کارڈ رکھتا ہے وہ 120 ملین ہے, وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے. پوٹینشیل, وہ آپ جا کے نادرا کے ریکارڈ میں آ کے کہہ دیا یار میری کوئی انکم نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. میں اس کی بات میں یقین کر لیتا ہوں. لیکن جب وہ کل عمرے میں جائے گا, کل وہ جب گاڑی خریدے گا, بجلی کے بل آئیں گے, پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ پیسے کہاں سے کہ پیسے کہاں سے آئے. یہ طریقہ ہے. اور اس میں آپ ایف بی آر کو باہر رکھیں. کون کرے گا؟ آپ کمپنیز جو آپ کی کمپنیز, اکاؤنٹنگ کمپنیز والے, ان کو لے لیں. اکاؤنٹنگ کمپنی اب کسی کو ٹیکس فراڈ پہ تو نہیں پکڑ سکے گی. فلیگ تو ہو جائے گا نا. اور فلیگ کرنے کے بعد فلیگ کرنے کے بعد خط لکھ دیں ان کو کہ جناب کاشف بھائی صاحب, یہ آپ نے خرچہ کیا ہے, آپ نے لکھ کے دیا تھا میری کوئی انکم نہیں ہے, یہ آپ کے خرچات ہیں, بجلی کے بل ہیں, بچوں کی اسکول کی فیس ہے, کریڈٹ کارڈ ہے, فورن ٹریول ہے. اسلام آباد میں آپ نے گھر خریدا ہے, 10-20 کروڑ روپے کا گھر ہے آپ کا, بتائیں پیسے کہاں سے لائیں. جی, سمپل وہ تو ایسٹ ہوا نا, ایسٹ تو پکڑا جاتا ہے نا, نظر آتا ہے. آپ یہ ان سے پوچھ لیں. اس کے بعد اگر وہ نہیں آتے, آپ ان کو بلاک کر دیں, آپ شناختی کارڈ بلاک کر دیں, آپ کی زندگی بلاک ہو جائے گی. نہ بینک اکاؤنٹ آپریٹ ہوگا, نہ کریڈٹ کارڈ آپریٹ ہوگا, نہ فورن ٹریول کر سکیں گے. آپ نے یہ دیکھا فورن ٹریول کرنا, کسی کا بند کرنا کتنا مصیبت پڑ جاتی ہے لوگوں کو. جی جی, عمرے پہ نہیں جا سکتے. صرف عمرے پہ نہیں جا سکتے, لندن بھی نہیں جا سکتے. لندن بھی نہیں جا سکتے نا سر, جہاں آپ ابھی گئے ہوئے تھے کسی سے ملنے. نہیں, میں لندن گیا تھا. میں کیسی کی ملاقات؟ میں خود میاں صاحب سے ملاقات مانگی تھی. ان سے ڈسکشن ہوتی ہے, مشاورت ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے. میرے لیڈر ہیں, 35 سال کا ساتھ ہے.